آخری بات، اللہ والے اتنے کمال، اتنی قدرت، اتنی طاقت اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ کافر ہے یا کفر پہ مرے گا، ہے مسلمان، تو اللہ والوں کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کر کے، مناجات کر کے اس کے کفر کو تبدیل کر کے مسلمان اسلام کی طرف نقل کر کے لکھوا دیتے ہیں۔ تقدیر بری لکھی تھی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر کے، التجائیں کر کے، راز و نیاز کی باتیں کر کے یہ اس بری تقدیر کو بھی اچھائیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ پنجاب شہر کے ایک مشہور بزرگ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف ولیوں کے شہنشاہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے، بہت بڑا نام ہے۔ ان کا مرید تھا، ابھی پرسوں ترسوں ان کا عرس مبارک ختم ہوا، دنیا بھر سے لاکھوں عاشقان رسول وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور مجھے اجازت دے، میں کہیں سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دی۔ اس سے یہ بھی طریقہ سیکھنے کو ملا، کہیں جائیں تو اللہ والوں سے دعا کروا کے جانا چاہیے، تاکہ سفر میں آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں ان اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے دور ہو جائیں۔ آپ نے اجازت دی، رخصت کیا، دعاؤں سے نوازا۔ اب یہ مرید اپنے گھر سے چلا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور ان کے ساتھ ان کی 7 سالہ بیٹی تھی۔ عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں میری اس بچی کو آپ یہیں اپنے گھر پہ رہنے دیں، کیونکہ میرا اور کوئی والی وارث نہیں ہے، مجھے کسی پر اعتماد بھی نہیں ہے۔ آپ کے آستانے میں رہے گی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی دیکھ بھال کرے گی، اور جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے آ کر اس امانت کو لے جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، اسے آپ ساتھ لے جاؤ یا کسی اور رشتہ دار کے یہاں ٹھہرا دو۔ اس نے کہا نہیں، آپ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کی بیٹی کو اپنے پاس قبول کیا، وہ آپ کا مرید چلا گیا۔ اب یہ بچی آپ کی خدمت کرتی رہی، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے جھاڑو دے دیتی، آپ کھانا کھاتے تو برتن دھو دیتی، آپ کو وضو کی حاجت ہوتی تو پانی پیش کر دیتی، آپ کے آستانے کی خادمہ بن گئی۔ مگر بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کی شان کمال یہ تھا کہ 7 سال کی بچی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اللہ والے۔ بچی کے ذہن میں ایک دن وسوسہ آیا کہ میں خدمت کرتی ہوں، دیکھ بھال کرتی ہوں، جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، آپ کے لیے وضو کا پانی پیش کرتی ہوں، مگر یہ میرے والد کے مرشد ہیں، میری طرف انہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، شاید مجھ سے ناراض ہے۔ ایک دن جب آپ آستانے میں تشریف لائے تو بچی سامنے آئی، کہا حضرت مجھے اجازت دیجئے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ناراض نہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بچی نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا، اتنے مہینے گزر گئے، خدمت کر رہی ہوں، دیکھ بھال کر رہی ہوں، مگر آپ کبھی اٹھا کر میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ ایک راز ہے، ہم کیوں نہیں دیکھتے، یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا راز ہے۔ اب بچی نے کہا آپ دیکھتے نہیں تو میں سمجھی آپ ناراض ہیں۔ فرمایا ناراض نہیں، میں تو شریعت محمدی علیہ السلام پر عمل کر رہا ہوں۔ میرے قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ 7 سال کی بچی سے یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں۔ اب 14 سال کی ہو، 16 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، ہمیں کتنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے سوچ لیں۔ بچی نے کہا چلے ایک مرتبہ دیکھیں، میرے چہرے پہ نگاہ ڈالیں، پھر میں نہیں جاؤں گی۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے کئی مہینوں کے بعد بچی کی خواہش پر نگاہ اٹھائی اور بچی کے چہرے پہ ڈالی۔ اب جیسے چہرے پہ نگاہ ڈالی
تو فوراً نگاہ کو ہٹا لیا. اب جیسے نگاہ کو ہٹایا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی, رونے لگے. بچی نہیں سمجھی اس معاملے کو, وہ وہاں سے چلی گئی. کئی مہینے گزر گئے, بچی خدمت کرتی رہی, مگر دل میں بات تھی کہ میرے مرشد نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی رونے لگ گئے. کیا وجہ تھی؟ اسی سوچ میں بچی نے کئی دن گزارے. کافی دنوں کے بعد ملتان شریف میں شور ہوا, ایک بابا آیا ہے, نام بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ. کہاں سے آئے؟ پاک پتن شریف سے. کہاں بیٹھے ہیں؟ ملتان شریف کے شہر میں داخل ہوئے. ایک مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا, اس ٹیلے پہ آ کر بیٹھ گئے. اب جب یہ بات ملتان شریف میں پھیلی تو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. اب کوئی آ کر آپ سے دم کرواتا, کوئی آ کر دعائیں لیتا, مگر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی, ہر وقت اللہ 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 کے صدا میں مصروف رہتے ہیں, اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. لوگ انتظار کرتے کرتے چلے جاتے, مگر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. جب یہ خبر بچی کے کان میں پڑی کہ ایک اللہ والا آیا ہے, تو بچی دوڑی دوڑی آئی اور خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مرشدی سنا ہے کہ بابا آیا ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے, ملتان کے لوگ اس کا دیدار کرنے جا رہے ہیں, اس کی زیارت کر رہے ہیں, اس سے دعائیں لے رہے ہیں. آپ مجھے بھی اجازت دیں, میں بھی جا کر دعائیں لے آؤں. بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے جب یہ سنا نا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے, تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا لوگ اسے بابا فرید کے نام سے پکار رکھیں گے. کہاں سے آئے؟ کہا پاک پتن شریف سے. اب بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا انداز دیکھیں, اتنے بڑے مرد قلندر, وقت کے غوث کتب ابدال تھے. فوراً بچی کی طرف دوبارہ دیکھا اور کہا بیٹی جا, اور جانے کا بہانہ بھی سن, پانی کا لوٹا بھر اور بابا فرید کے پاس جا. جب لوگ چلے جائیں تو مت جانا, جب بابا فرید تمہیں دیکھے تو انہیں کہنا میں تمہاری آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہوں, آپ مجھ سے اس پانی کے ذریعے وضو کر لیں. بچی اٹھی, لوٹا بھرا, دوڑی بابا فرید کی طرف. آپ اسی مٹی کے ٹیلے پر, ریت کے ٹیلے پر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اللہ اللہ کی صدائیں سے پورا ملتان شریف کا وہ صحرا گونج رہا ہے. لوگ آتے گئے, جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے. جب سب چلے گئے, بچی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. کہا بابا آپ کو وضو کرانے آئی ہوں. اور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نگاہیں چکا کر دیکھتے رہے. کہا وضو کرانے آئی ہوں. آپ نے فرمایا مجھے وضو کی حاجت نہیں. پھر ذکر میں مشغول ہو گئے, پھر فارغ ہوئے, پھر دیکھا بچی موجود. کہا بیٹی تم گئی نہیں؟ کہا آپ کو وضو کرا کے جاؤں گی. کہا تمہیں کس نے بھیجا؟ کہا میرے مرشد بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے. کہا کیا کہا؟ کہا انہیں وضو کرا کے آنا. کہا بیٹی میرا وضو ہے, چلے جائیے. کہا برکت کے لیے دوبارہ کر لیجئے. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب وضو کیا. بچی نے پانی ڈالا, اور جب پانی ڈالا, اب ڈال رہی ہو تو ظاہر چہرہ جھکے گا. بچی جھکی ہوئی تھی, آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب بچی جھکی تو بابا فرید علیہ رحمہ کی نگاہ بچی کے چہرے پر پڑی. اب چہرے پر پڑی تو پھر دیکھتے ہی رہ گئے. ہاتھ سامنے, بچی پانی ڈال رہی ہے, لیکن نگاہ یہاں ہے. پانی کا لوٹا ختم ہو گیا. بچی دوڑی دوڑی اپنے مرشد کے پاس آئی. کہا آپ نے کہا وہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں, انہوں نے میرے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو ہٹا ہی نہیں رہے, وہ تو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پانی کا وضو کرانا, پانی سے وضو کرانا تھا, ابھی تک تو ہاتھ بھی نہیں دھلے. بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ پر قربان. ولی کو دیکھیں اللہ کتنا کمال دیتا ہے. فرمایا بیٹی فوراً دوسرا لوٹا بھر, جا انہیں پورا وضو کرا کے آ. بچی نے لوٹا بھرا, دوڑی دوڑی بابا فرید کے پاس آئی. کہا بابا جی وضو کیجئے.
آپ نے کہا پانی ڈالو، بچی نے پانی ڈالنا شروع کیا، آپ کی نگاہ بچی کے چہرے پر، دوسرا لوٹا بھی ختم۔ اب بچی کو تھوڑی حیرت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی کہ بابا میرے چہرے سے نگاہ ہٹا ہی نہیں رہا۔ دوڑی دوڑی واپس بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئی، کہا مرشدی وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ کہا بچی بس تیرا کام ہونے والا ہے، تیسرا لوٹا لے کے جا۔ بچی نے پھر پانی بھرا، لوٹا اٹھایا، دوڑی بابا فرید کے بعد، بابا جی وضو کیجئے۔ آپ نے کہا ڈالو پانی۔ اب بچی نے پانی ڈالنا شروع کیا، اب آپ نے وضو کیا، اور جب پانی ڈالا نگاہ چہرے پر تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے وضو کیا، آدھے لوٹے میں وضو کو مکمل کیا۔ اب بچی دوڑی دوڑی آئی بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، کہا مرشدی وضو کرا لیا۔ جب بچی آئی تو آپ نے بھی فوراً بچی کی طرف دیکھا تو پیشانی پہ دیکھ کر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بچی کو بڑی حیرت ہوئی، اب بچی سے برداشت نہ ہوا۔ وہ پہلے جانتی تھی، پہلے سوچ و بچار میں تھی کہ میرے مرشد نے جب پہلی مرتبہ مجھے دیکھا تو رقت طاری ہوئی، زار و قطار رونے لگے۔ میں تو ابھی اس خیال میں تھی کہ اس میں راز کیا ہے، مگر یہ بابا جی کو وضو کرانا اور 2.5 لوٹوں کے بعد جا کے وضو کرنا اور میری پیشانی پہ تکتے رہنا اور پھر کافی دیر کے بعد کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئی اور مرشد کو آ کے واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی پیشانی پر دیکھ کر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بچی نے کہا مرشدی یہ راز تو بتائیے، آپ مجھے دیکھنے پر روئے کیوں، مجھے وہاں پر بھیجا کیوں؟ اور پھر وہاں جا کر انہوں نے بھی وضو کرنے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے بھی مجھے دیکھ کر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ راز کیا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا رہنے دو۔ بچی نے کہا نہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی خدمت کرتے ہو، آپ کی غلام ہو، آپ کی بیعت قبول کی ہے، آپ کی مریدنی بنی ہو، میرا والد بھی آپ کا مرید ہے، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، اس راز کو مجھ پر ظاہر فرمائیے۔ اب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو راز بیان کیا وہ دل سے سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی جب میں نے پہلی مرتبہ تمہارے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو تمہاری پیشانی پہ کفر لکھا تھا۔ تیرا باپ مسلمان، تو بھی مسلمان، لیکن پیشانی پہ تیری تقدیر میں کفر لکھا تھا، تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو دنیا میں تو مسلمان رہے گی مگر جب دنیا سے جائے گی تو حالت کفر پہ مرے گی۔ مجھ پر رقت طاری ہوئی، میں رویا۔ میری بیٹی اس دن نہیں، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ نماز تہجد کے بعد سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، اے اللہ میری اس مریدنی کی تقدیر کو تبدیل فرما، اس کے کفر کو اسلام میں تبدیل فرما۔ میں مناجات کرتا رہا، روتا رہا، التجائیں کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ میری آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے کہ میری داڑھی بھی تر ہو گئی، میرا مصلی بھی بھیگ گیا۔ لیکن میں نے جب بھی تمہیں دوبارہ دیکھا تمہاری پیشانی سے کفر نہیں مٹا، اب تمہیں وہاں پر بھیجا کیونکہ ان کو اللہ نے مجھ سے بھی بڑا مقام عطا کیا۔ ایک عام ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو ولیجو میں بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا مگر میری دعا قبول تو ہو رہی ہے مگر میری فریاد ابھی پوری نہیں ہوئی۔ جب میں نے دیکھا کہ بابا فرید آئے اور تو ان کے پاس گئی اور ان کے پاس جا کر تو نے وضو کرایا تو اللہ کریم نے تیری اس تقدیر کو تبدیل فرما کر کفر کو اسلام میں تبدیل فرما دیا۔ کہا انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہا کہ تیرے کفر کو انہوں نے اسلام میں بدلوایا، اور میں نے تمہیں دیکھ کر الحمدللہ اس لیے کہا کیونکہ تیری تقدیر تبدیل ہو چکی۔ اللہ کریم نے بابا فرید کے صدقے تیرے کفر کو ایمان میں بدل دیا۔ اب یہ اٹھے، لاٹھی اٹھائی اور چلتے چلتے جلال کی کیفیت میں بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
اور جا کر آواز دی، کہا فرید آپ اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے پیار میں مصروف تھے۔ کہا فرید آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے جو جملہ کہا، آخری بات دل سے سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا اے فرید کیا تجھے شریعت کا مسئلہ پتہ نہیں کہ وضو میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، وضو میں پانی میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدھے لوٹے پانی سے وضو ہو سکتا تھا، 2.5 لوٹے کیوں استعمال کیے؟ آپ تو اتنے بڑے مرد قلندر ہیں، اللہ نے ولیجوں میں اتنا بڑا مقام عطا کیا، شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے؟ آدھے لوٹے سے آپ نے وضو کیا تو پہلے 2 لوٹے کیوں ضائع کیے؟ اب بابا فرید کا جو جواب تھا وہ دل سے سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اے بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شریعت کا مسئلہ میں بھی جانتا ہوں کہ آدھے پانی کے لوٹے سے، آدھے لوٹے سے بھی وضو ہو سکتا تھا، مگر میں نے 2.5 لوٹے اس لیے استعمال کیے کہ جس بچی کو آپ نے میرے پاس بھیجا تھا اس کی پیشانی پہ کفر لکھا تھا۔ جب بچی نے مجھے کہا وضو کرایا، میں نے نگاہ بچی کے چہرے پہ ڈالی تو اس کی پیشانی پر کفر لکھا تھا، اس کی تقدیر میں نظر ڈالی تو لوح محفوظ میں اس بچی کی تقدیر میں بھی کفر لکھا تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی اور میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تیرا فرید اس وقت تک تیری نماز کے لیے وضو نہیں کرے گا جب تک تو اپنے فرید کے صدقے اس بچی کے کفر کو اسلام میں تبدیل نہیں فرمائے گا۔ کہا بچی نے پہلا پانی کا لوٹا میرے ہاتھوں میں ڈالا، میری نگاہ بچی کے چہرے پر نہیں رب کی تجلی کی طرف تھی، میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، عرض کرتا رہا، پہلا لوٹا ختم ہوا، دوسرا بھی ختم ہوا، جب تیسرا لوٹا بچی نے مجھ پر پانی کا ڈالا اور میں نے بچی کے پیشانی پر جب کفر کو دیکھا تو رب کریم نے میرے صدقے اس بچی کے کفر کو اسلام میں تبدیل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں شریعت کا مسئلہ میں بھی جانتا ہوں، مگر سنو جس بچی کو آپ نے مجھ پر بھیجا تھا وہ دوستی تھی، جہنم کی آگ سے کھینچتے کھینچتے 2.5 لوٹا پانی کا صرف ہو گیا، مگر اللہ کریم نے اس بچی کو جہنم سے آزاد فرما کر جنتی بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں شریعت کا مسئلہ، آدھے لوٹے سے بھی پانی وضو ہو سکتا تھا، مگر جانتے ہیں جس بچی کو بھیجا اس پہ کفر لکھا تھا۔ اور عاشق معشوق محب محبوب کی ادا دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں چکچکی باندھ کر دیکھتے رہے، تب تک وضو نہیں کروں گا جب تک تقدیر کو تبدیل نہیں کرے گا، تیری عبادت کا وضو تب کامل کروں گا، تب مکمل کروں گا جب اس بچی کی تقدیر کو کفر کو تبدیل کر کے اسلام میں تبدیل فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جس کو بھیجا تھا وہ دوزخی تھی تو اسے جہنم کی آگ سے کھینچتے 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 2.5 لوٹے پانی کے صرف ہو گئے، یہ بچی سستی چھوٹی 2.5 لوٹے پانی لگے، اللہ کریم نے اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا، عقیدہ سیکھنے کو ملا، اللہ والوں کو اللہ یہ طاقت، یہ قدرت، یہ کمال، یہ شان، یہ عظمت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ والے اگر چاہیں تو رب کی بارگاہ میں لکھی ہوئی بری تقدیر کو بھی تبدیل کروا دیتے ہیں۔ مل کر آخر میں پڑھ لیجئے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا،
قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے،